ہم تو صف نشین ہیں، فقیر لوگ ہیں جی، باقی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بڑے بندے کے سامنے، طاقتور کے سامنے، سرمایہ دار کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ آپ خاموش کیوں رہے۔ اچھا پیر صاحب، اب 1 سال رہ گیا، 12 مہینے یا 2 مہینے اوپر کر لیں اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے میں، آپ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں، مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اور اپنے علاقے کے لیے، جیسے کہ آپ کیونکہ 2013 سے آپ براہ راست پارلیمنٹ سے باہر تھے، تو 10 سال بعد آپ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، تو کیا پلان ہے آپ کے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں اس بہت کم مدت میں اپنے علاقے کے لیے؟ ابھی حالات کو دیکھیں گے، پہلے حکومت بنے نا، ابھی کیا حالات ہوتے ہیں، ہم کس کے ساتھ دیں گے، یہ ابھی ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی اس کے سوال کا جواب دوں گا میں آپ کو۔ جی پیر صاحب، 2 دن رہ گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں، اور نوٹیفیکیشن بھی آج یا کل تک آپ کا ہو جائے گا، اس کے بعد حلف اور پھر آگے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں جانا ہے، تو ان 2 دنوں میں کچھ نہ کچھ تو آپ نے صلاح مشورے کیے ہوں گے، وہ بتانا پسند کریں گے، یا ابھی وہ آپ جو ہے نا انہیں رکھنا چاہتے ہیں، آخری وقت تک پتے شو نہیں کرنا چاہتے؟ میں اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا ہوں یہاں، ابھی ہم دیکھیں گے، ہر طرف سے رابطے ہو رہے ہیں، بیٹھ کے تسلی کے ساتھ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ ظاہر بھی ہوگا کہ ہم نے کیا کیا۔ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان اوان۔ آج میں موجود ہوں لودھرا کے حلقہ PP 228 میں، جہاں سید محمد رفیع الدین بخاری نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن جیتا ہے۔ جیسا کہ پنجاب کی 20 نشستوں پہ ضمنی الیکشن ہوا، اور یہ ایک واحد سیٹ تھی جہاں پہ آزاد امیدوار نے یہ الیکشن جیتا ہے۔ تو ہم سید محمد رفیع الدین بخاری صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ الیکشن انہوں نے کس طریقے سے لڑا اور انہیں کامیابی کیسے ملی۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب بتائیے گا کہ آپ نے یہ الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ہے، اور آپ کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، کب سے سیاست میں ہے؟ 1979 سے پہلے میرے والد صاحب سیاست میں آئے تھے، ممبر ضلع کونسل بنے تھے، اس کے بعد 83 میں ممبر ضلع کونسل بنے تھے، پھر 85 میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا انہوں نے، پھر 88 90 میں بھی لڑے ہیں، 93 میں میرے چچا سید اکبر علی شاہ صاحب MP رہے۔ میں 2002 میں پہلی مرتبہ پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ لڑا تھا، جسے کاف لیگ بھی کہتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی۔ 2008 میں بھی کاف لیگ کے ٹکٹ پہ بڑھنا تھا، 2013 میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا نون لیگ کے ٹکٹ پہ، 2018 میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑا تھا صوبائی اسمبلی کا الیکشن، اور آج الحمدللہ آزاد حیثیت میں لڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، لوگوں نے مہربانی کی ہے، ہمارا ساتھ دیا ہے اور فتح نصیب ہوئی ہے۔ شروع سے آپ 2002 سے مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 2013 میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے MNA کا الیکشن لڑا، جب غالباً جہانگیر ترین صاحب یہاں سے آئے تھے، تو کیا وجہ بنی کہ پارٹی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دی یا آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ مجھے پارٹی سے کوئی گلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ 2013 میں شہباز شریف صاحب نے مجھے الیکشن لڑایا تھا، ہمیں کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے قومی اسمبلی کا، ان کے کہنے پہ لڑا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، لاگے 50,000 سے زیادہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تھا، لیکن حکومت جب ان کی بن گئی تو انہوں نے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے باوجود ہم اپنے گروپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور 2018 میں ان کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ ووٹوں میں تو میں جیت گیا تھا، لیکن اعلان دوسرے کا کرا دیا گیا تھا۔ اچھا، تو پھر صاحب بتائیے گا کہ ہر جگہ پہ 20 جگہوں پہ الیکشن ہوئے ہیں، تو نون لیگ کے جو امیدوار تھے سابقہ، انہوں نے نئے ٹکٹ ہولڈر کو جو منحرف اراکین تھے ان کی سپورٹ کی ہے، آپ نے ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ جو ہے وہ پارٹی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جو پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر تھا اس کی مخالفت کی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پارٹی کی اگر کوئی کمٹمنٹ ہوگی تو پارٹی کی ہوگی، ہماری تو نہیں تھی نا، ہم نے تو مقامی حالات کو دیکھنا ہے۔ یہاں جو پچھلے صاحب تھے ان کا کردار بہت ہی گڑبڑ والا تھا، مختلف زمینوں پہ ناجائز قبضے، جھوٹے پرچے، ہر حوالے سے مختلف حوالے سے لوگوں کو تنگ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آج انہیں شکست فاش دے کر گھر بھیج دیا۔ PTI کی 2018 میں بھی بہت زیادہ ایک ہوا بنی تھی، اور جہانگیر ترین صاحب کا یہ حلقہ ہے، یہاں پہ ان کا اپنا ووٹ ہے، اور اب دوبارہ PTI نے ہی سویپ کیا ہے، تو آپ سے کوئی ان کے رابطے نہیں ہوئے تھے ٹکٹ کے حوالے سے، الیکشن لڑنے کے حوالے سے؟ رابطے تو ہوتے رہتے ہیں، ہائی لیول تک رابطے رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے مقامی جو شہید کانجو گروپ ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ یہی ضروری تھا کہ ہم اپنے گروپ کے ساتھ الیکشن لڑیں،
اور الحمدللہ کیونکہ ہم وفادار لوگ ہیں، مطلبی لوگ نہیں ہیں کہ کسی کو دیکھیں ہوا اس طرف چل پڑیں، اس لیے ہم نے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے گروپ کے ساتھ الیکشن لڑیں گے۔ اچھا پیر صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ پہلے 2 دفعہ ایم پی اے رہے ہیں، آپ کے چچا جان بھی یہاں سے ایم پی اے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے علاقے کے لیے کون سے ایسے مین کام کیے جن کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں یا انہوں نے آپ کو آزاد حیثیت میں منتخب کرایا ہے؟ ہمارے لوگ ویسے ہی بہت اچھے ہیں، یہ کام کوئی نہیں دیکھتے، یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، یعنی اللہ واسطے پیار کرتے ہیں۔ کوئی ذاتی مفاد کسی نے نہیں اٹھایا، نہ ہم کسی کو کوئی ذاتی مفاد دے سکیں، لیکن الحمدللہ جو بھی حالات تھے، جو بھی وقت میسر تھا، جو بھی ریسورسز تھے، ہم نے کوشش کی تھی، اپنے حلقے میں کام کیا تھا، اللہ کا فضل تھا، وہ کام ہوئے تھے، جس میں DH کے ہاسپٹل لودھرا ہے، مین فیملی ہاسپٹل لودھرا ہے، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، ٹیکنیکل سکول ہے، بہت سارے ہائی سکولز گرلز بوائز ہیں۔ اگر میں لسٹ بنانے لگوں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ان کے طبقے کے لوگ ہیں اور کام کرنے والے ہیں۔ اچھا پیر صاحب، ضمنی الیکشن ہوا ہے پچھلا 1 مہینہ، یہاں پہ کیمپین ہم بھی دیکھتے رہے، تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی۔ آج آپ کے آستانے پہ، آپ کے ڈیرے پہ حاضر ہوئے ہیں تو اس ٹائم سے بجلی نہیں ہے۔ یہ کوئی حکومت کی وہ مخصوص ٹائم کی کوئی پلاننگ تھی؟ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کے لوگ ووٹر آ رہے ہیں، کوئی بیک اپ نہیں ہے، کوئی جنریٹر نہیں ہے، کیا وسائل آپ کے کیا ہیں، کیسے الیکشن لڑتے ہیں؟ ہم اللہ کے توکل پر الیکشن لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کیسے یہ نظام چلا رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو دولت ہے خدا ہر کسی کو دے۔ حضرت سید ابو محمد امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت صالح، بہت ہی محبوب مقبول انسان تھے، انہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی تھی، پڑھنے پڑھانے میں، قال اللہ و قال رسول میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ان کی نسبت عطا فرمائی۔ یہی برکات ہیں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اور یہ جو حضرات موجود ہیں، جو موجود نہیں، الحمدللہ یہ فی سبیل اللہ پیار کرنے والے ہیں، انہیں کوئی طمع لالچ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ بس چلتا ہی رہتا ہے۔ نہیں پیر صاحب، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں 2 بڑے ذمہ دار تھے، 2 بڑے امیدوار تھے، اور آپ بھی ان کے وہ پارٹی ٹکٹ تھی ان کے پاس، اور آپ آزاد حیثیت میں لڑ رہے تھے۔ انہیں کوئی وجہ تو ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اتنے بڑے سرمایہ داروں کا مقابلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑے ہیں، یہ ان کا حلقہ ہے، تو کس طریقے سے آپ ایک بہت بڑے سرمایہ کے سامنے ٹکرا رہے ہیں؟ یقیناً آپ کے پاس بھی کوئی نہ کچھ تو ہوگا۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے جی، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمارے مخلصین بہت سے ہیں جو ہمارے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اس الیکشن میں بھی الحمدللہ سب حضرات نے اپنی اپنی کوشش کی ہے، الحمدللہ جو جس نے کیا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو صف نشین ہیں، فقیر لوگ ہیں جی، باقی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بڑے بندے کے سامنے، طاقتور کے سامنے، سرمایہ دار کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ آپ خاموش کیوں رہے۔ اچھا پیر صاحب، اب 1 سال رہ گیا، 12 مہینے یا 2 مہینے اوپر کر لیں اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے میں، آپ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں۔ مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اور اپنے علاقے کے لیے، جیسے کہ آپ کیونکہ 2013 سے آپ براہ راست پارلیمنٹ سے باہر تھے، تو 10 سال بعد آپ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، تو کیا پلان ہے آپ کے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں اس بہت کم مدت میں اپنے علاقے کے لیے؟ ابھی حالات کو دیکھیں گے، پہلے حکومت بنے نا، ابھی کیا حالات ہوتے ہیں، ہم کس کے ساتھ دیں گے، یہ ابھی ہم صلاح مشورہ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی اس کے سوال کا جواب دوں گا میں آپ کو۔ جی پیر صاحب، 2 دن رہ گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں، اور نوٹیفیکیشن بھی آج یا کل تک آپ کا ہو جائے گا، اس کے بعد حلف اور پھر آگے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں جانا ہے، تو ان 2 دنوں میں کچھ نہ کچھ تو آپ نے صلاح مشورہ کیے ہوں گے، وہ بتانا پسند کریں گے، یا ابھی وہ آپ انہیں رکھنا چاہتے ہیں، آخری وقت تک پتے شو نہیں کرنا چاہتے؟ میں اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا ہوں یہاں، ابھی ہم دیکھیں گے، ہر طرف سے رابطے ہو رہے ہیں، بیٹھ کے تسلی کے ساتھ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ ظاہر بھی ہوگا کہ ہم نے کیا کیا۔ اچھا پیر صاحب،
इलेक्शन की जो गहमा गहमी थी हम भी देख रहे थे, जो आपके मुखालिफ उम्मीदवार थे दो थे, एक मुस्लिम लीग नून से थे, एक पीटीआई से थे। पीटीआई का मुकाबला पूरे पंजाब में रहा है, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई ऐसा वो नज़र नहीं आया जिससे कोई मतलब ऐसी सियासत हुई हो जिसमें किसी की किरदार कशी हो रही हो। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो बहुत बड़े चैलेंज दे रहे थे कि 30,000 की लीड से मैं जो है वो इलेक्शन जीतूँगा और ये जो आपका घर है यहाँ से भी हराएंगे। तो इस पर आपकी कैंपेन के दौरान तो सवाल जवाब होते रहे, अब आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला की ताकत सबसे बड़ी है, किब्र अल्लाह ताला की चादर है। अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि कोई उसकी चादर में हाथ डाले। जी ये जिन लोगों ने तकब्बुर किया था, आज अल्लाह ताला ने उन्हें उनके औकात दिखा दी है। जी शायद वो अपने घर में भी नहीं होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। जी इंसान को सोच समझ के जज्बात में आके ऐसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के हुजूर हमेशा आजिज़ी से गुजारिशात बंदा पेश करे, अल्लाह करीम है। लेकिन बंदा कोई आगे तकब्बुर करे, मैं आपने मुतकब्बिरीन का हाल देखा है, फ़िरौन, हामान, शद्दाद, निमरूद जितने भी हैं, उनका हशर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसीलिए ज़िक्र किया है कि अक्ल वाले उससे इबरत हासिल करें। मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता।